السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے ٹینسز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا اور کنٹینیوس یا پروگریسو ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارمز کو سکھایا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 9 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال کنٹینیوس یا پروگریسو ٹینس کی پریزنٹ اور پاسٹ فارمز کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کا ٹیبل. اس کے پہلے کالم میں تمام افرمیٹو جملے ہیں، دوسرے کالم میں ہیں نیگیٹو جملے اور تیسرے کالم میں ہیں انٹراگیٹو جملے. تو چلیے سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں افرمیٹو جملوں کو. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. I am going یعنی میں جا رہا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے اور ابھی یہ پوری طرح سے مکمل نہیں ہوا. اسے ہی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہا جاتا ہے. اب اگلا جملہ یو آر گوئنگ یعنی تم جا رہے ہو یا تم سب جا رہے ہو. ہی از گوئنگ یعنی وہ جا رہا ہے. شی از گوئنگ یعنی وہ جا رہی ہے. اٹ از گوئنگ اس کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ جانوروں یا بے جان چیز کے لیے، اور یہاں اٹ کا ترجمہ وہ کیا جائے گا. اس کے بعد ہے وی آر گوئنگ یعنی ہم جا رہے ہیں. یو آر گوئنگ، معاف کیجیے گا، یو کی سنگولر اور پلورل دونوں ہی فارمز کو ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے اور اسے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں، لہٰذا اسے دہرانے کی ضرورت نہیں. وی کے بعد ہم دیکھیں گے دے کو. دے آر گوئنگ یعنی وہ جا رہے ہیں. تو ان تمام افرمیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد ورب ٹو بی اپنی پریزنٹ فارم کے اندر، اور پھر ورب کی بیسک فارم اور اس کے آخر میں لیٹرز ING کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ان جملوں کے اندر سبجیکٹ کے حساب سے کس ورب ٹو بی کا استعمال کرنا ہے اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. آئی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ایم، یو کے ساتھ آر، ہی شی اور اٹ کے ساتھ از، وی کے ساتھ آر اور دے کے ساتھ بھی آر. اب مل کر پڑھتے ہیں نیگیٹو جملوں کو، یعنی ایسے جملے جن میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہو. پہلا جملہ ہے، آپ بھی پڑھیے، آئی ایم ناٹ گوئنگ یعنی میں نہیں جا رہا. اگلا جملہ یو آر ناٹ گوئنگ، اور یہاں آر ناٹ کی شارٹ فارم کا استعمال کیا گیا ہے، اور آر ناٹ سے شارٹ فارم کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ان تمام لیٹرز کو جوڑ کر لکھا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ لگا دیتے ہیں یہ ایک اپوسٹرفی کا نشان، اور اسے بولتے وقت آر ناٹ کی جگہ آنٹ بولا جاتا ہے. یو آنٹ گوئنگ یعنی تم نہیں جا رہے یا پھر تم سب نہیں جا رہے. اس کے بعد ہے ہی از ناٹ گوئنگ اور اس کی شارٹ فارم ہے ازنٹ. یہاں بھی از اور ناٹ کے الفاظ کو جوڑ کر لکھا گیا ہے اور لیٹر او کی جگہ اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بن گیا ہے ازنٹ. ہی ازنٹ گوئنگ یعنی وہ نہیں جا رہا. شی ازنٹ گوئنگ وہ نہیں جا رہی. اٹ ازنٹ گوئنگ اس کا استعمال کیا جاتا ہے کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور اٹ کا ترجمہ ہوگا وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں، وی آرنٹ گوئنگ یعنی ہم نہیں جا رہے. آرنٹ کیا ہے؟ یہ آر ناٹ کی شارٹ فارم ہے. جب گفتگو یعنی آپس میں بات چیت کی جاتی ہے تو اس میں زیادہ تر شارٹ فارمز کا ہی استعمال کیا جاتا ہے.
اور چونکہ یہ تمام جملے گفتگو کے انداز میں لکھے گئے ہیں لہٰذا ان شارٹ فارمز کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، دے آرنٹ گوئنگ یعنی وہ نہیں جا رہے۔ وی آرنٹ گوئنگ کا ترجمہ کیا تھا؟ وی آرنٹ گوئنگ ہم نہیں جا رہے، اور دے آرنٹ گوئنگ کا کیا ہے؟ وہ نہیں جا رہے۔ تو ان تمام نیگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ کی ترتیب کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب ٹو بی اپنی پریزنٹ فارم کے اندر، پھر ہے لفظ ناٹ، اور آخر میں ہے ورب پلس لیٹرز آئی این جی، یعنی ورب کی بیسک فارم کے ساتھ لیٹرز آئی این جی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر نیگیٹو جملوں کو افرمیٹو کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً ایک ہی طرح سے ہے، صرف نیگیٹو جملوں کے اندر ورب ٹو بی کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایم ناٹ کی شارٹ فارم یا کانٹریکشن ہوتی ہے اینٹ، اے آئی این اپوسٹرفی ٹی۔ تو یہ جملہ ہو جائے گا آئی اینٹ گوئنگ۔ چلیے اب مل کر انٹروگیٹو جملوں کو پڑھنے کی مشق کرتے ہیں، آپ بھی پڑھیے۔ ایم آئی گوئنگ یعنی کیا میں جا رہا ہوں؟ آر یو گوئنگ یعنی کیا تم جا رہے ہو یا کیا تم سب جا رہے ہو؟ از ہی گوئنگ یعنی کیا وہ جا رہا ہے؟ از شی گوئنگ یعنی کیا وہ جا رہی ہے؟ از اٹ گوئنگ اس کا استعمال کیا جائے گا کسی جانور یا بے جان چیز کے لیے، اور یہاں بھی اٹ کا ترجمہ وہ ہوگا۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، آر وی گوئنگ یعنی کیا ہم جا رہے ہیں؟ آر دے گوئنگ یعنی کیا وہ جا رہے ہیں؟ تو ان انٹروگیٹو جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے ورب ٹو بی اپنے پریزنٹ فارم کے اندر، اس کے بعد آتا ہے سبجیکٹ، اور پھر آخر میں ورب آئی این جی کے لیٹرز کے اضافے کے ساتھ، اور سب سے آخر میں ایک سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بول چال یا گفتگو کے اندر افرمیٹو جملوں میں بھی شارٹ فارمز یا کانٹریکشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے آئی ایم سے بن جائے گا آئم۔ اس کو بنانے کے لیے آئی اور ایم کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر اے کی جگہ اپوسٹرفی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یو آر سے کانٹریکشن بنے گی یور، یو کے بعد لیٹر اے کے بجائے اپوسٹرفی کا نشان، اور پھر لیٹرز آر اور ای کو آخر میں لکھا جاتا ہے۔ یور گوئنگ یعنی تم جا رہے ہو یا تم سب جا رہے ہو۔ اسی طرح سے ہی از سے کانٹریکشن بنے گی ہیز، ہی اور اس کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے اور لیٹر آئی کی جگہ استعمال کیا جائے گا اپوسٹرفی کے نشان کا، تو ہی از سے بن جائے گا ہیز۔ اسی طرح سے شی از سے شیز اور اٹ از سے اٹس۔ وی آر سے کانٹریکشن بنتی ہے ویئر، وی اور آر کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور لیٹر اے کی جگہ اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وی آر سے بن جاتا ہے ویئر، ویئر گوئنگ یعنی ہم جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے دے آر کے الفاظ سے کانٹریکشن بنے گی دیر، دے اور آر کو ایک ساتھ لکھتے ہیں اور لیٹر اے کی جگہ اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے دے آر سے دیر، دیر گوئنگ یعنی وہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ انٹروگیٹو جملوں کے اندر کانٹریکشنز کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انٹروگیٹو جملوں کے اندر ورب ٹو بی جو ہے یہ پہلے آتا ہے جبکہ سبجیکٹ بعد میں آتا ہے، اور اس سے کانٹریکشن نہیں بن سکتی۔ کانٹریکشن بنانے کے لیے سبجیکٹ کا پہلے آنا اور ورب ٹو بی کا بعد میں آنا ضروری ہے۔ چلیے اب ان جملوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں کانٹریکشنز کے ساتھ۔ اب کی بار ہم ان جملوں کو اس انداز میں پڑھیں گے کہ پہلے ایک افرمیٹو جملہ، پھر نیگیٹو اور پھر انٹروگیٹو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ I'm going، اب نیگیٹو جملہ I ain't going، اب انٹروگیٹو Am I going؟ اسی طرح سے اب باقی کے جملوں کو پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے۔ You're going، You aren't going، Are you going؟ He's going، She's going، It's going۔ He isn't going، She isn't going، It isn't going۔ Is he going؟ Is she going؟ Is it going؟ اب we کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
we're going, we aren't going, are we going? अब पढ़ते हैं they के साथ, they're going, they aren't going, are they going? बिल्कुल सही, बहुत खूब। तो ये थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जुमलों की फॉर्मेशन। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने की मशक जारी रखिए। इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ किस्म के जुमलों को पढ़ने और समझने की मशक करेंगे। तो चलिए इस टेबल से मदद लेते हैं। इस टेबल के अंदर सबसे पहले कॉलम में अफर्मेटिव तर्ज के जुमले दिए गए हैं। अफर्मेटिव से मुराद है एक ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी अमल के मुतालिक बता रहे हों कि ऐसा होता रहा है। अफर्मेटिव जुमले को पॉजिटिव जुमला भी कहा जा सकता है, यानी ये एक मुस्बत तर्ज का जुमला होता है जिसमें आप किसी बात का इकरार कर रहे होते हैं। तो चलिए अब मिलकर इन जुमलों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। I was playing यानी मैं खेल रहा था। You were playing यानी तुम खेल रहे थे या फिर तुम सब खेल रहे थे। लफ्ज you जो है ये सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक या एक से ज़्यादा लोग जो कि आपके सामने मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब हों तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज you का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इससे पहले जुमले में लफ्ज I का इस्तेमाल किया गया था, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाया जाता है, यानी जब कोई एक शख्स अपने मुतालिक बात कर रहा हो तो अपने नाम की जगह वो लफ्ज I का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से लफ्ज ही, शी और इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाए जाते हैं, यानी कोई एक शख्स या चीज़ या फिर जगह कि जिसके मुतालिक आप बात करना चाह रहे हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उसके नाम की जगह आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी आदमी या लड़के के नाम की जगह लफ्ज ही का इस्तेमाल किया जाता है जो कि वाहिद हो। इसी तरह से किसी एक खातून या फिर लड़की के नाम की जगह लफ्ज शी का इस्तेमाल किया जाता है या और किसी जानवर या चीज़ के नाम की जगह लफ्ज इट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर लफ्ज ही की मदद से जुमला बनाते हैं। ही वॉज प्लेइंग यानी वो खेल रहा था। इसी तरह से शी वॉज प्लेइंग यानी वो खेल रही थी। और अगर किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो फिर लफ्ज इट का इस्तेमाल किया जाएगा और इट से मुराद होगी वो। अब देखते हैं अगला जुमला। वी वर प्लेइंग यानी हम खेल रहे थे। लफ्ज वी जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाया जाता है, यानी जब एक से ज़्यादा लोग अपने मुतालिक बात कर रहे हों तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज वी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं अगला जुमला। दे वर प्लेइंग यानी वो खेल रहे थे। लफ्ज दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाया जाता है, यानी जब एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात की जा रही हो जो कि आपके सामने मौजूद ना हो तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज दे का इस्तेमाल करते हैं। तो इन तमाम अफर्मेटिव तर्ज के जुमलों के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पर किसी न किसी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि लफ्ज आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे या फिर इनकी जगह किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है लफ्ज वॉज या फिर लफ्ज वर, जैसे कि लफ्ज ही, शी, इट और आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यू, वी और दे के साथ लफ्ज वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वॉज और वर जो हैं ये वर्ब टू बी की पास्ट फॉर्म कहलाई जाती हैं। इसी वजह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन तमाम जुमलों के अंदर एक और वर्ब भी इस्तेमाल किया गया है और वो वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, जैसे कि लफ्ज प्लेइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। तो प्लेइंग का लफ्ज जो है ये वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसकी मदद से ये पता चलता है कि किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि जारी है यानी कंटिन्यूस है। तो इस वजह से यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल की मौजूदगी की वजह से इस टेंस के नाम में लफ्ज कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये बन जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कोई ऐसा अमल जो कि माजी में जारी रहा हो।
جیسے کہ آئی واز پلینگ یعنی میں کھیل رہا تھا. افرمیٹیو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز بھی کیا گیا ہو یعنی بات کو زور دے کر کہا گیا ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جملے کے اندر ورب ٹو بی کی پاسٹ فارم یعنی لفظ واز یا ور میں سے کوئی ایک استعمال کیا گیا ہو، یا پھر معاف کیجیے گا، اور اس کے علاوہ اسی جملے کے اندر ورب کی ایک اور فارم استعمال کی گئی ہو جو کہ پریزنٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہو، یعنی اس جملے کے اندر کوئی ایکشن ورڈ استعمال کیا جا رہا ہو جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ جملہ جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے. چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں اسی ٹینس کے اندر نیگیٹو طرز کے جملوں کو. نیگیٹو سے مراد ہے کوئی ایسا جملہ کہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں یا انکار کر رہے ہوں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا رہا. تو مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں. I was not playing یعنی میں نہیں کھیل رہا تھا. You were not playing یعنی تم نہیں کھیل رہے تھے یا پھر تم سب نہیں کھیل رہے تھے. اگلا جملہ، اب یہاں لفظ ہی، شی یا اٹ کا استعمال کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ورب ٹو بی کی جو پاسٹ فارم استعمال کی جائے گی وہ ہے was. تو ایک ایک کر کے ان کے جملے پڑھتے ہیں. He wasn't playing. wasn't کا لفظ جو ہے یہ was not کی شارٹ فارم ہے یا پھر اسے کانٹریکشن کہتے ہیں. was not سے کانٹریکشن بنانے کے لیے was اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لفظ او کی جگہ اپاسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے was not سے بن جاتا ہے wasn't. He wasn't playing یعنی وہ نہیں کھیل رہا تھا. She wasn't playing یعنی وہ نہیں کھیل رہی تھی. It wasn't playing. اس قسم کے جملے کا استعمال کیا جائے گا کسی بھی جانور یا بے جان چیز وغیرہ کے لیے، اور اٹ سے مراد ہے وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. We weren't playing. اب یہاں weren't کا جو لفظ ہے یہ were not کی شارٹ فارم ہے یا کانٹریکشن ہے. اسے بنانے کے لیے were اور not کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لفظ او کی لیٹر او کی جگہ اپاسٹروفی کا استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح سے were not سے بن جاتا ہے weren't. We weren't playing یعنی ہم نہیں کھیل رہے تھے. اب اگلا جملہ. They weren't playing یعنی وہ نہیں کھیل رہے تھے. تو اب یہاں ان تمام جملوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی دو قسم کے وربز کا جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہے. پہلا ہے was یا were جو کہ verb to be کی past form ہے، جبکہ دوسرا verb جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ایک present participle جیسے کہ لفظ playing، یعنی ایک ایکشن ورڈ جس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی آتے ہوں. تو اس طرح سے یہ تمام جملے بھی جو ہیں یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے فارم میں ہیں، لیکن چونکہ ان تمام کے اندر لفظ not کا بھی اضافہ کیا گیا ہے لہٰذا یہ نیگیٹو طرز کے جملے ہیں. تو اسی طرح سے اگر افرمیٹیو اور نیگیٹو جملے کو اگر کمپیئر کیا جائے جیسے کہ I was playing اور I was not playing تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان میں الفاظ کی ترتیب تقریباً بالکل ایک ہی طرح سے ہے، صرف was کے بعد یعنی verb to be کی past form کے بعد لفظ not کا اضافہ کیا گیا ہے. اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں بھی زیادہ تر فل سٹاپ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو اس کے متعلق بتانے کے لیے ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جائے گا. تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر جب نیگیٹو طرز کا جملہ بنایا جاتا ہے تو اس کی مدد سے کسی ایسے عمل کے متعلق بات کی جاتی ہے جو کہ ماضی میں جاری نہیں رہا تھا یا ماضی میں نہیں ہو رہا تھا. اب دیکھتے ہیں انٹراگیٹو طرز کے جملے. انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے جس کے اندر آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں. Was I playing یعنی کیا میں کھیل رہا تھا. Were you playing یعنی کیا تم کھیل رہے تھے یا پھر کیا تم سب کھیل رہے تھے. اب ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ایک ایک کر کے جملے پڑھیں گے. Was he playing یعنی کیا وہ کھیل رہا تھا. Was she playing یعنی کیا وہ کھیل رہی تھی. Was it playing. اٹ کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے جانور یا بے جان چیز کے لیے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. Were we playing یعنی کیا ہم کھیل رہے تھے. Were they playing یعنی کیا وہ کھیل رہے تھے. تو چونکہ یہ تمام سوالیہ جملے ہیں اس لیے ان کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویسچن مارک کا استعمال کیا گیا ہے یعنی سوالیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے.
ان انٹراگیٹو طرز کے جملوں کو اگر افرمیٹو اور نیگیٹو سے کمپیئر کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افرمیٹو اور نیگیٹو جملوں میں سب سے پہلے سبجیکٹ کا استعمال کیا